أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب فإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو بزرگو، کل کے درس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات ذکر کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو آزمایا، ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہفتے والے دن مچھلیوں کو بہت زیادہ بیچ دیا کرتے تھے تاکہ ان لوگوں کی آزمائش کی جا سکے کہ یہ لوگ اپنے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بالآخر وہ لوگ ناکام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا۔ کل کے درس میں ان باتوں کو ذکر کر دیا تھا۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے یہود پر ذلت لازم فرما دی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، کہ یہودیوں پر ذلت اور مسکنت کو طاری کر دیا گیا کہ جہاں رہیں گے، جہاں پھرتے رہیں گے، ہمیشہ ذلیل ہی رہیں گے، اور جہاں رہیں گے جتنے بھی مالدار کیوں نہ ہو جائے ان پر مسکنت ہی طاری رہے گی۔ اللہ رب العزت نے قیامت تک ان پر ذلت اور مسکنت جو ہے ان کے مقدر میں لکھ دی ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں، واقعات تاریخ سنتے رہتے ہیں، واقعات آپ حضرات کے علم میں ہوں گے کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ عظیم جو ہے یہ 1938 کے اندر شروع ہوئی اور 1943 کے اندر یہ ختم ہوئی۔ 5 سال پوری دنیا جنگ کے اندر رہی، اس کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ ہٹلر نے ان کو بڑی بری سزا دی، ان کے کپڑے اتروائے، ان یہودیوں کو بڑی ظالم قسم کی ان کو سزا دی اور ہمیشہ ان پر جو ہے مسکنت اور ذلت کو اس نے طاری کر دیا۔ فرمایا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو 1948 کے اندر یہ فلسطین جو ہے یہ وجود میں آیا۔ 1947 کے اندر ہمارا ملک پاکستان یہ وجود میں آیا۔ 1948 کے اندر فلسطین جو سے یہ الگ ریاست قائم کر کے اسرائیل کو قائم کیا گیا۔ اب اسرائیل جو ہے یہ یہودیوں کی ایک چھاؤنی ہے۔ کل کے اعتبار سے آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ملک نہیں ہے، بلکہ مشرق وسطی پر جو مسلمان ہیں ان تک پہنچنے کے لیے یورپ نے ایک چھاؤنی قائم کی ہے کہ وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، ان کو اپنے طور طریقے پہ استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے اسرائیل کو قائم کیا گیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ ان کے مقدر میں کیا ہے؟ ذلت اور مسکنت۔ ایک وقت آئے گا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احادیث طیبہ کے اندر یہ بات موجود ہے، فرمایا کہ ایک وقت یہ آئے گا کہ یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، تاکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے ایک یہودی اگر دیوار کے پیچھے چھپے گا تو دیوار کو اللہ تعالیٰ زبان عطا فرما دیں گے اور دیوار کہے گی کہ اللہ کے بندے آجا، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ اگر وہ درخت کے پیچھے چھپے گا تو درخت یہ آواز دے کر کہے گا کہ اے مسلمان، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کر دے۔ حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے۔ امام مہدی یہ لقب ہے ان کا، اصل کے اعتبار سے ان کا نام ہے احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہوئی ہے، اس امت کے آخر کے اندر مہدی تشریف لائیں گے جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، احمد ان کا نام ہوگا۔ فرمایا کہ امام مہدی جب تشریف لائیں گے پھر دجال جو ان کا یہودیوں کا سب سے بڑا سرغنہ ہوگا وہ دجال ہوگا۔ ایسا کہ آپ حضرات سنتے ہی رہتے ہیں، حدیث پاک کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا جا چکا ہے کہ دجال سے پناہ مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو تعلیم دی ہے، اس بات کی تعلیم دی ہے کہ
فرمایا کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا ہے، لیکن میں دجال کی علامت بھی بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیشانی پہ کافر لکھا ہوا ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانا کبھی خدا نہیں بن سکتا۔ بہرحال جو یہودی ہیں ان کا سرغنہ کون ہوگا؟ دجال ہوگا۔ اور جو آج دمشق کی جامع مسجد کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، فلسطین کا جو دارالخلافہ ہے اسے دمشق کہا جاتا ہے، اور فلسطین کے قریب ہی کیا ہے بھائی اسرائیل ہے، اور وہاں پر انہوں نے ایک مقام تیار کیا ہے، اس مقام کا نام ہے مقام لد۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دجال جو ہے اس لد مقام پر قتل کیا جائے گا۔ جب وہ قتل کیا جائے گا پھر یہودیوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا ہے، ذلت اور مسکنت جو ہے ان پر مقدر کر دی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سود کھانے کا مشغلہ ان کا شروع سے رہا ہے، سود لوگوں سے لیتے تھے، اسی طریقے سے پیسے لے کر مسئلے کو تبدیل کر دیا کرتے، آیات مبارکہ کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اسی بات کو ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اطلاع دی، لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، البتہ ضرور بھیجتا رہے گا وہ ان یہودیوں پر قیامت کے دن تک، مَن يُصُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، ایسے لوگوں اس کو جو انہیں بدترین تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ قیامت تک ہمیشہ ان پر ایسی قومیں مسلط رہیں گی جو انہیں کیا ہے بھئی تکلیف پہنچاتی رہیں گی۔ یہ ان کی اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انبیاء کی بھی توہین کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سود خوری کے اندر بھی بہت زیادہ آگے تھے، اور اسی طریقے سے انبیاء کو قتل کرنے میں بھی یہ لوگ بہت زیادہ آگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بد اعمالی کی وجہ سے ان پر اس عذاب کو مسلط فرما دیا۔ قیامت تک کوئی نہ کوئی لوگ آتے رہیں گے اور انہیں عذاب دیتے رہیں گے۔ آگے فرمایا ان ربک لسریع العقاب، بے شک آپ کا رب البتہ جلد سزا دینے والا ہے، انہ لغفور الرحیم، اور بے شک البتہ بہت بخشنے والا بھی ہے اور رحم والا بھی ہے۔ سزا دیتا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کی ایک صفت ہے رحیم، اس رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈیل دے دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر سخت عذاب کے اندر وہ لوگ مبتلا ہو جایا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا زمین میں مختلف جماعتیں۔ یہود جو ہے وہ مختلف جماعتوں کے اندر کیا ہو گئے؟ تقسیم ہو گئے۔ منہم الصالحون ومنہم دون ذلک، ان میں سے بعض اچھے لوگ ہیں اور ان میں سے کچھ اور طرح کے ہیں، کچھ اچھے لوگ بھی تھے اور کچھ اچھے لوگ نہیں تھے۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو انبیاء پہ ایمان لے کر آتے ہیں، انہوں نے اپنی اصلاح فرمائی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان میں سے اچھے نہیں ہیں۔ فرمایا وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو آزمایا اچھی حالتوں کے ساتھ اور بری حالتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مختلف طریقے سے آزماتے ہیں، یا تو ان کو مال کی فراوانی دے دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس مال کی فراوانی کے اندر یہ مجھے یاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، اور بعض مرتبہ اللہ رب العزت نعمت کو چھین کر بھی آزماتے ہیں، شاید کہ میرے در پہ واپس لوٹ کر آ جائے۔ فرمایا کہ ہم نے اچھی حالتوں کے ساتھ بھی انہیں آزمایا اور بری حالتوں کے ساتھ بھی انہیں آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ تکلیف دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لیے تاکہ بندہ میرے راستے کی طرف لوٹ کر آ جائے، اور بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ مال دیتے ہیں تاکہ شکر کرے اور میرے راستے کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلانے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ آگے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جانشین کا ذکر کیا ہے کہ وہ خود تو ایسے تھے جو تورات کے اندر بھی تبدیلی کرتے تھے اور طرح طرح کی برائیاں ان کے اندر پائی جاتی تھی، لیکن جو ان کی اولادیں تھیں وہ بھی نااہل نکلی، ان کی اولادیں تھیں وہ بھی کیا ہے بھائی نااہل نکلی، ان کی اولادوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، جانشین بنے ان کے بعد نااہل لوگ، وَرِثُوا الْكِتَابَ، جو وارث ہو گئے کتاب کے، یَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، فرمایا اس قریبی زندگی کے سامان کو وہ لیتے تھے، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، کہتے ہیں ہمیں عنقریب بخش دیا جائے گا، یعنی جو ان کے وارث بنے وہ ایسے تھے جو نااہل تھے، ان کے اولادیں نااہل نکلی، ان کا یہ دھندا شروع ہو گیا کہ اپنی مرضی سے پیسے لیتے اور اللہ کی کتاب تورات کے اندر تبدیل کر دیا کرتے تھے، رشوت لے کر مسائل کو تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ جب انہیں ڈرایا دھمکایا جاتا تو آگے سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں تو بخش دیا جائے گا، کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، آگے سے یہ ان کا جواب ہوا کرتا تھا۔ آگے فرمایا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ان کے پاس ویسا ہی اور سامان آ جائے تو اس کو بھی لے لیتے تھے، بالکل نہیں جھگتے تھے، بلکہ مال لینے سے بالکل خوف نہیں کھایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا ان پر نہیں لیا گیا کتاب کا عہد، أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ نہیں بولیں گے اللہ پر مگر سچی بات، انہیں سمجھنا چاہیے
چاہیے کہ تورات کے اندر یہ ان سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہی بات ذکر کریں گے جو حق ہے، اللہ کے طرف جھوٹ کو منسوب نہیں کریں گے، لیکن وہ اس بات کو بھلا بیٹھے۔ فَدَرَسُوا مَا فِيهِ، جو کچھ اس کتاب میں ہے انہوں نے اسے وہ پڑھ بھی لیا تھا کہ ایسا کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ فرمایا وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، پچھلا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم سوچتے نہیں ہو آخرت کا گھر وہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ فرمایا انا لا نضیع اجر المصلحین، ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں اور نماز کو اچھے طریقے سے قائم کرتے ہیں، فرمایا ان کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ یہ کیسے ضائع ہو سکتا ہے کہ دیکھو ایک آدمی اتنی سردی کے اندر وضو کر کے نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی آرام سے سوتا ہے، ایسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسے بھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر انہی لوگوں کی ہے جو اللہ کے دین کی طرف آتے ہیں اور اللہ کے لیے مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، قابل ذکر ہے وہ وقت جب ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ کو۔ یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بنی اسرائیلی کہنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہمیں کتاب چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی۔ جب کتاب لے کر تشریف لائے تو پہلے تو ہیلے بہانے کرتے رہے، اس وقت مانیں گے جب اللہ تعالیٰ کلام کریں گے، پھر کہنے لگے اس وقت مانیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں گے۔ یہ واقعات ابھی آپ کے سامنے گزرے ہیں۔ پھر انہوں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد ان کے اوپر لا کے قائم کر دیا، ایسے سر کے اوپر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ اس پر عمل کرو، اگر عمل کرو گے تو ٹھیک، اگر نہیں عمل کرو گے تو ابھی پہاڑ گرے گا اور تم سارے کے سارے مر جاؤ گے۔ جب ان کو خوف پیدا ہوا پھر وہ کیا ہے بھائی عمل کی طرف دوڑے، عمل کی طرف کیا ہے بھائی دوڑے۔ تو فرمایا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، قابل ذکر ہے وہ وقت جب اٹھایا ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر۔ بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دین کی طرف چلاتے ہیں سختی انسان کے اوپر نازل کر کے۔ مجھے ایک بات بہت شرح صدر کے ساتھ میں کہتا ہوں الحمدللہ، ابھی کورونا کے حالات کے اندر ہماری حالات آپ نے دیکھے اور اپنے حالات بھی دیکھے۔ آج خوشی غمی کے اندر ہر آدمی کہتا ہے فلاں کو نہیں بلایا تو ہمارا ناک کٹ جائے گا، فلاں رشتہ دار اپنا ناراض ہو جائے گا، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائے گا، فلاں پڑوسی ناراض ہو جائے گا، ہماری دعوت کیوں نہیں کی ہے کہ نہیں؟ ایسے میں نے کورونا کے حالات کے اندر 5 7 10 نکاح پڑھائے، یقین کیجئے سنت یاد آ جاتی تھی۔ 10 12 آدمی بیٹھے ہیں اور سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ آج ہم قالینوں پہ نماز نہیں پڑھتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے دکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی سنت اور صحابہ کی سنت کو زندہ کروایا ہے۔ لوگ خود کہنے لگے کہ ان قالینوں کو اٹھا دو، فوم کو اٹھا دو، اور کیا ہے بھائی ہم زمین کے اوپر ناک رگڑیں گے۔ صحابہ کرام زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کرتے تھے نا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، بہت ساری چیزوں کو زندہ فرما دیتے ہیں، وہ سختی کر کے بھی زندہ فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان دل کی خوشی سے عمل کرے تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اگر نہ اللہ تعالیٰ تو دین پر چلانے پر قادر ہیں۔ جیسا کہ آپ نے کورونا کے حالات میں دیکھ لیا، ہر آدمی نے اپنی ضرورت کے تحت کھانا پینا، ہر آدمی ضرورت کے تحت باہر نکلتا تھا، وگرنہ گھر ہی میں رہتا تھا۔ وہ عورتیں جو اپنے اوپر چہرہ ڈھانپنے کے لیے مشکل ہوتی تھی انہیں وہ ہاتھ بھی ڈھانپنے لگ گئی، چہرہ بھی ڈھانپنے لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے دین پر عمل کرایا ہے کہ نہیں؟ ایسے ارشاد فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ، قابل ذکر ہے وہ وقت جب اٹھایا ہم نے پہاڑ ان کے اوپر، أَنَّهُ ذُلَّةٌ، گویا کہ وہ سائبان ہے، ظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِ، انہوں نے خیال کر لیا کہ وہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے، انہیں یقین ہو گیا کہ بس اب پہاڑ آیا، انہیں یقین ہو گیا کہ اب پہاڑ ہمارے اوپر آیا۔ پہاڑ اوپر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ۔ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اس پر عمل کرو، اس پر کیا کرو بھائی؟ عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کو یاد کرو جو اس میں ہے، جو اس کتاب کے اندر ہے احکامات، اس کو کیا کرو بھائی؟ یاد کرو۔ اب یہاں پہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ دین کے اندر تو سختی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ اب یہودیوں کے اوپر پہاڑ کو اوپر کیا گیا اور پھر ان کو کہا گیا کہ زبردستی پکڑو۔ علماء نے یہاں پہ یہ بات لکھی ہے کہ دین میں داخل اپنی مرضی سے کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کافر کے اوپر تلوار رکھو اور کہو مسلمان بن جا، ایسا درست نہیں ہے۔ لیکن جب وہ مسلمان بن جائے تو اس پر عمل کروانے کے لیے سختی کرنا ضروری ہے، پر عمل کروانے کے لیے سختی کرنا کیا ہے بھائی؟ ضروری۔ اس کی مثال ہمارے استاد محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالمجید صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال فرمایا کہ دیکھو ایک عورت جس کے ساتھ آپ کا نکاح نہیں ہوا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ
زبردستی کرو، جہاں مرضی پھرتے رہے، آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا جب آپ کے نکاح میں آ گئی تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکو اور اس کو پوچھو کہ باہر نہیں نکلنا، اس سے پوچھو کہ یہ کام کیوں کیا، اس کو پوچھو یہ کام کیوں کیا، کیونکہ وہ اب قید نکاح کے اندر آ گئی۔ فرمایا جب تک انسان اسلام کے اندر داخل نہ ہو تو زبردستی مسلمان بنانا درست نہیں ہے، لیکن جب اسلام کے اندر آ جاتا ہے پھر احکامات پر عمل کروانے کے لیے سختی جائز ہے اور ضروری ہے۔ وہ ان لوگوں نے چونکہ کتاب کو مانگا تھا، تورات کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو تورات دے دی، اب مانگنے کے بعد عمل نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا کی؟ بھائی سختی کی۔ اسی چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے، ذو ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے طاقت کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فائدہ تمہارا ہی ہے، جب تم اس پر عمل کرو گے تو متقی بن جاؤ گے۔ جب انسان متقی بنتا ہے تو جنت اس کے لیے کیا ہے بھائی؟ مقدر کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دینی احکامات پر خوش دلی سے عمل کیا کریں، بوجھ سمجھ کر عمل نہ کیا کریں۔ جب آدمی بوجھ سمجھ کے عمل کرتا ہے تو پھر نیکی بھی نہیں ملتی اور انسان کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ جب دین کے کاموں کے اندر ہم خوش دلی کے ساتھ عمل کریں گے پھر اللہ کی طرف سے مدد بھی نازل ہوتی ہے اور انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ اب 2 دن کی تو آپ